الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، آج ہم دوسرے سپارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ ہمارے دورہ قرآن کا یہ آج دوسرا دن ہے۔ دوسرے سپارے کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ اور امت وسط کی امامت کا اعلان فرمایا ہے۔ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی سمت قبلہ مقرر ہونے پر نادان کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے پھر گئے ہیں۔ نادانوں، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، کسی سمت کو قبلہ بنانے کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ اسی طرف ہے۔ یہ بھی اچھی طرح جان لو، جس طرح بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت کے منصب سے معزول کر کے مسلمانوں کو اس پر فائز کر دیا گیا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نیکی اور حق پرستی کی زندہ شہادت ہے، اسی طرح تمہیں بھی تمام دنیا کے لیے نیکی و حق پرستی کی شہادت بننا چاہیے۔ تحویل قبلہ کا ایک مقصد یہ بھی دیکھنا تھا کہ کون لوگ ہیں جو جاہلیت اور حسب و نسب کی غلامی میں مبتلا ہیں، اور کون ہے جو ان بندشوں سے آزاد ہیں۔ تحویل قبلہ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فطری خواہش کے تحت بار بار بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیے جانے کے حکم کے انتظار میں آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے۔ ہم نے ان کی خواہش پوری کر دی، لہٰذا اب اپنا رخ عبادت کے وقت مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایمان والوں کو سمجھایا گیا کہ تم اہل کتاب کی منشا پر نہ چلو، وہ تمہیں راہ راست سے بھٹکا دینا چاہتے ہیں۔ وہ نہ تو ایک دوسرے کے قبلہ کو مانتے ہیں اور نہ کبھی تمہارے قبلے کو ماننے پر تیار ہوں گے، حالانکہ اہل کتاب آخری نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی سمت قبلہ ہے۔ اصل چیز وہ رخ نہیں بلکہ مطلوب و مقصود بھلائیاں ہیں۔ مسلمانوں، ان بھلائیوں کی فکر کرو اور ان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ بیت اللہ کو قیام مقرر کرنے کے حکم کی پوری پابندی کرو تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔ دشمنان دین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مجھ ہی سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دوں اور تمہیں ہدایت سے نوازوں۔ تمہاری ہدایت کے لیے سمت قبلہ کے تعین کے ساتھ وہ رسول عظیم بھی بھیج دیا گیا ہے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ علوم سکھاتا ہے جن سے تم بالکل بے خبر تھے۔ تم نے مجھے یاد رکھو، میں تقسیم انعامات میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم میرا شکر بجا لاؤ، کبھی بھی ناشکری نہ کرنا۔ رکوع نمبر 3 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے، بیت اللہ قبلہ مقرر ہو گیا اور تم امت وسط قرار پا گئے۔ اب تم شہادت حق کی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ اس راہ میں طرح طرح کی آزمائشیں ہوں گی، تم ان مصائب پر صبر اور نماز سے مدد لینا۔ یہ راہ حق ایسی برکت والی ہے کہ اس میں جان دینے والے شہید کہلاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کی زندگی پا جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا کام یہی ہے کہ اس پر آزمائشیں آئیں تو ان کو اللہ کی طرف سے خیال کرے اور راہ حق سے نہ ہٹے۔ پھر دیکھیے گا کہ اس پر عنایات الہی کی کس طرح بارش ہوتی ہے اور وہ کس طرح مشکلات میں نجات کی راہ پا لیتا ہے۔ مشرکین صفا اور مروہ پر بت پوجتے تھے، حالانکہ یہ پہاڑیاں اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں۔ جو حج اور عمرہ کرے اور وہ ان کے درمیان سعی کرے۔ حق پوری طرح واضح ہو چکا ہے، اب حق کو چھپانے والے اللہ کے ہاں لعنت کے مستحق ہیں۔ اور سنو، جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اسی حالت میں مر گئے،
ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اور وہ اس میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ رکوع نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معبود حقیقی ایک ہی ہے، اس کی نشانیاں عقل رکھنے والوں کے لیے ہر جگہ اور ہر شے میں موجود ہیں۔ آسمانوں و زمین کی ساخت میں، دن رات کے آنے جانے میں، بحری سفر اور تجارت کے لیے سمندروں میں چلنے والے جہازوں میں، بارش میں، زمین سے اگنے والی نباتات میں، ہواؤں کی گردش میں اور زمین و آسمان کے درمیان مسخر بادلوں میں بے شمار نشانیاں ہیں، مگر ذات باری تعالی ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل ٹھہراتے ہیں، اور وہ ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے کہ اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے۔ کاش ان مشرکوں کو آج ہی احساس ہو جائے کہ سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اپنے باغیوں کو سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت گمراہ کرنے والے پیشوا اپنے انجام کو پہنچیں گے اور اپنے پیچھے لگنے والوں سے بیزار ہو جائیں گے، اور ان کے پیروکار حسرت سے کہیں گے کاش ہم دنیا میں دوبارہ جا سکتے تو ہم ان سے اسی طرح بیزار ہو جاتے جیسے آج ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں، مگر اب جہنم کی آگ سے انہیں کہاں نجات مل سکتی ہے۔ رکوع نمبر 5 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، زمین کی حلال اور پاک چیزیں استعمال کرو اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، اس کا کام تو برائی اور بے حیائی پر لگانا ہے، اس کی خواہش ہے کہ تم رب پر جھوٹے الزام لگاؤ۔ خبردار، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات کو چھوڑ کر بے خبر اور گمراہ آباء و اجداد کے پیچھے نہ چلنا۔ تم نیکی اور بھلائی کی بات سنو اور بہرے، گونگے اور اندھے نہ بن جاؤ۔ مسلمانوں، تمہارے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ پاکیزہ چیزیں استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا حرام ہے۔ صرف مجبوری کی حالت میں حدود الہی کی پابندی کے ساتھ ان چیزوں کا استعمال گناہ نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کی طرف سے واضح ہدایات آ جانے کے باوجود اپنی مصلحتوں کی خاطر حق کو چھپاتے ہیں اور اس طرح دنیا کمانے کے دھندے میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، یہ لوگ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے۔ رکوع نمبر 6۔ محض مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا نیکی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ وفاداری اور نیکی کی علامات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یوم آخرت، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی محبت کی خاطر رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کی خدمت اور غلاموں کی آزادی کے لیے تعاون کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وعدے پورے کرو، تنگی اور مصیبت میں اور حق اور باطل کی جنگ میں صبر سے کام لو۔ اے ایمان والو، قصاص کے بارے میں حکم خداوندی یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہو بدلہ اسی سے لیا جائے۔ آزاد یا غلام، مرد یا عورت، جو بھی قاتل ہو، مقتول کے بدلے اسی کو قتل کیا جائے۔ اگر مقتول کے ورثاء خون بہا لینے کے لیے تیار ہو جائیں تو احسان مندی کے ساتھ ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یاد رکھو، اس قانون قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ وصیت کرنا تم پر لازم ہے، اسے پورا کرنا دوسروں کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا، جو وصیت سنے اور بعد میں اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہے۔ وصیت کرنے والا دانستہ یا نادانستہ کسی کی حق تلفی کر جائے، اس میں اصلاح کی گنجائش ہے۔ رکوع نمبر 7 کے اندر فرمایا کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کی تاریخ بہت قدیم ہے، صرف تم پر نہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا روزہ۔ مقصد یہ ہے کہ تم روزہ کے ذریعے تقویٰ کی صفت پیدا کرو۔ یہ گنے چنے دن ہے، جو شخص بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے وہ بعد میں قضا کرے۔ جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ رمضان کے مہینے کی عظمت یہ ہے کہ اس میں قرآن اترا،
قرآن نوع انسانی کے لیے دستور ہدایت ہے۔ یہ کتاب حق کے راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ جو اس مبارک مہینے کو پائے اس پر روزہ رکھنا لازم ہے۔ مجبوری کی وجہ سے قضاء کا حکم تمہاری آسانی کی خاطر ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ رب تعالیٰ بہت قریب ہے، وہ دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہے۔ جو اسے پکارے اور اس کے حکموں کو مانے اسے ہدایت سے نوازتا ہے۔ ایمان والو، رمضان کی راتوں میں تم اپنی عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر سکتے ہو۔ صبح و صادق تک کھاتے پیتے رہو اور پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور حالت کے اعتکاف میں اپنی بیوی سے جنسی تعلقات حرام ہیں۔ اللہ کی حدود کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ رمضان المبارک میں پرہیزگاری کی تربیت کا اثر اپنے کاروبار کے اندر بھی دکھاؤ، اور لوگوں کے مال ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ۔ حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدے اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ رکوع نمبر 8 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتیں لوگوں کے لیے تاریخ اور حج کے ایام متعین کرنے کی علامات ہیں۔ دیکھو، حج کے دنوں میں گھروں کے دروازوں سے داخل ہوا کرو۔ ایام جاہلیت کی طرح پچھواڑے سے داخل ہونے میں کوئی بھلائی نہیں۔ نیکی تو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام ہے۔ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا۔ جہاں مشرکوں کو پاؤ قتل کرو، لیکن مسجد حرام کے پاس لڑائی کرنا جائز نہیں۔ مشرکین وہاں لڑیں تو ان کو مار ڈالو۔ یاد رکھو، شرک قتل سے زیادہ سخت جرم ہے۔ لڑائی جاری رکھو یہاں تک کہ شرک مٹ جائے اور دین غالب آ جائے۔ حرمت والے مہینوں میں لڑنا جائز نہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے کہلاتے ہیں۔ مگر ان مہینوں میں دشمن پہل کرے تو خاموش نہ رہو، بلکہ زیادتی کی پوری سزا دو۔ جہاد فی سبیل اللہ کی ضروریات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پوری ہوتی ہیں، لہٰذا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور بخل کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حج اور عمرے کی نیت کر لو تو اسے پورا کرو۔ ہاں، اگر گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کر دو۔ جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈواؤ۔ کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو سر منڈا لے، مگر فدیے میں روزہ رکھے یا صدقہ کرے یا قربانی دے۔ جو شخص عمرے اور حج کی اکٹھی نیت کرے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر رکھ لے۔ باہر سے آنے والے حج اور عمرے کی اکٹھی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ رکوع نمبر 9 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص حج کی نیت کرے وہ حج کے دوران شہوانی فعل یعنی جنسی تعلقات نہ قائم کرے، نیز ہر بد عملی اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرے۔ سفر حج کے لیے زاد راہ لے کر جانا ضروری ہے۔ سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے۔ سفر حج میں تجارت کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ عرفات سے لوٹ کر مزدلفہ ضرور ٹھہرو اور اللہ کو اس کے بتائے ہوئے طریقوں سے یاد کرو۔ عرفات میں ٹھہرنا فرض ہے۔ جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں تم وہیں سے لوٹو۔ جب ایام حج میں ارکان حج پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یاد کرو۔ صرف دنیا کے طلبگار کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور دوزخ کی سزا سے پناہ مانگتا ہے وہی اللہ کے ہاں سے اپنی کمائی کے مطابق حصہ پائے گا۔ جو شخص مینا میں 11-12 تاریخ کو ٹھہر کر واپس آ جائے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ 13ویں کو بھی ٹھہر جانے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ تقوی کے ساتھ وقت گزارو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح جان لو کہ تم کو ایک روز اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں اور خدا کو گواہ ٹھہرا کر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ذاتی غرض نہیں،
ہم لوگوں کی بھلائی کی خاطر کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ حق کے بدترین دشمن ہے۔ اور جب کسی ایسے شخص کو اقتدار مل جاتا ہے تو اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ خدا تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں۔ اور جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ خدا کا خوف کھاؤ اور فساد برپا نہ کرو تو اس کو اپنے جھوٹے وقار کا خیال کرنے پر جمع دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے جہنم بھی کافی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسے نہیں ہے کہ کچھ اعمال آپ اپنی مرضی سے کریں اور کچھ اعمال کے بارے میں آپ یہ تصور کریں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور پھر رکوع نمبر 10 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان بنی اسرائیل کے بعد منصب امامت پر فیض ہوئے ہیں، انہیں تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ اپنی پیش رو اقوام کو، یعنی پہلی اقوام کو دیکھو کہ انہوں نے دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو اس منصب سے محروم کر لیا، لہٰذا تم ان کی روش اختیار کر کے عذاب کے مستحق نہ بن جانا۔ بلا شبہ آج کافر اپنی عارضی دولت اور مالی اقتدار کے نشے میں مست ہیں اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر آخرت میں پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں اعلیٰ مقامات پر ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو وہ رب جسے چاہے دے اور بے حساب دے۔ یاد رکھو کہ پہلے ساری نسل انسانی اسی صراط مستقیم پر تھی جس پر تم ہو، بعد میں لوگوں میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اختلاف دور کرنے کی خاطر بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اور ایمان والوں کو اختلاف سے نکال کر صراط مستقیم پر قائم فرما دیا۔ مسلمانوں، تم یقیناً حق پر ہو، مگر راہ حق میں کچھ مشکلات ضرور ہوتی ہیں، لہٰذا اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تمہیں آزمائے بغیر جنت جیسی نعمت سے نواز دیا جائے گا، بلکہ تم سے پہلے ایمان والوں کے لیے بڑے سخت امتحان لیے گئے۔ وہ سختیوں اور مصائب کے طوفانوں سے اس طرح ہلا کر رکھ دیے گئے کہ وقت کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تم مال خرچ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہو تو اس کے اولین مستحق والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہے، مساکین ہے اور مسافر ہے، اور تمہاری ہر نیکی اللہ کے علم میں ہے۔ راہ حق میں جہاد کا حکم سن کر ناگواری محسوس نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اصل حقیقت سے تم واقف نہیں ہو، بلکہ اللہ باخبر ہے۔ رکوع نمبر 11 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، مشرک حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے پر بہت اعتراض کرتے ہیں۔ ان کو بتاؤ کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا واقعی گناہ کی بات ہے، مگر راہ حق سے روکنا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، اللہ کے بندوں کو مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور شرک تو خون ریزی سے بھی شدید تر ہے۔ مسلمانوں، کافروں کی تمام تر کوشش یہی ہے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، لیکن یاد رکھو دین سے پھر جانے والوں کی دنیا بھی اور آخرت بھی برباد ہوگی اور وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ کی رحمت کے امیدوار وہی ہو سکتے ہیں جو ایمان لائے، انہوں نے راہ حق میں ہجرت کی اور جہاد کیا۔ آپ اسے شراب اور جوے کا حکم دریافت کرتے ہیں، انہیں بتلا دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں بہت بڑی خرابی ہے، کچھ فائدے بھی ہیں مگر نقصانات فائدوں سے کہیں بڑھ کر ہیں، لہٰذا دونوں حرام ہیں۔ اور جو تمہارے پاس زائدہ ضرورت ہو سب راہ خدا میں دے دیا کرو، یتیموں کو اپنے ساتھ ملا کر رکھو یا ان کا علیحدہ انتظام کرو، سارا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے کہ نیت میں فساد ہے یا اصلاح۔ مشرک عورتیں اپنے مال و جمال کے باعث تمہیں چاہے جتنی پسند ہوں،
ایمان لانے سے پہلے ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا، ایسی عورتوں سے تو مومن لونڈیاں بہتر ہیں، اور یاد رکھو مومن عورتوں کے نکاح مشرک مردوں کے ساتھ ہرگز نہ کرنا، ان سے مومن غلام بہتر ہیں، خواہ مشرک تمہیں ہر اعتبار سے پسند ہوں۔ یہ مشرک مرد اور عورتیں دراصل تمہیں جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں، اور اللہ تم کو جنت اور بخشش کی دعوت دے رہا ہے۔ رکوع نمبر 12 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، حیض ایک گندگی کی حالت ہے، ان ایام میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ۔ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے کہ جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ اور نسل انسانی کے قیام و بقا میں اپنا حصہ ادا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ آخر کو تمہیں اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ ایسی قسمیں ہرگز نہ کھاؤ جو نیکی، تقوی اور مقصد اصلاح کے خلاف ہو۔ بیہودہ قسموں پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن جو قسمیں دل کے قصد اور ارادہ کا نتیجہ ہوں گی ان پر باز پرس کی جائے گی۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں وہ 4 ماہ کے اندر قسم توڑیں اور عورتوں کے پاس جائیں اور قسم کا کفارہ ادا کریں، ورنہ 4 ماہ بعد طلاق واقع ہو جائے گی اور نکاح ٹوٹ جائے گا۔ طلاق والی عورتوں کی عدت 3 حیض ہے۔ ایمان والی عورتیں اپنے حمل کو بالکل نہ چھپائیں۔ ایک طلاق کی صورت میں خاوند کو رجوع کرنے کا حق ہے، اور یاد رکھو مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں، ہاں عورتوں پر مردوں کی فوقیت ایک فطری امر ہے۔ رکوع نمبر 13 کے اندر ارشاد فرمایا کہ 2 دفعہ طلاق دینے کی صورت میں عورت کو الگ کرنا یا اس سے رجوع کرنا دونوں طرح جائز ہے، مگر رکھو تو شرافت سے اور چھوڑ دو تو احسان کے ساتھ۔ جو کچھ عورتوں کو دے چکے ہو ان میں سے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے، ہاں اگر یہ خطرہ ہو کہ تم رشتہ زوجیت میں منسلک رہ کر اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکو گے اور عورت تمہیں مہر واپس کر کے طلاق حاصل کرنا چاہے تو ایسا کر لو۔ دیکھو اللہ کی حدوں سے تجاوز نہ کرو، ایسا کرنا یقیناً ظالموں کا کام ہے۔ 2 دفعہ طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق بھی ہو جائے تو رجوع کی کوئی صورت پھر باقی نہیں رہتی، الا یہ کہ متعلقہ عورت عدت گزرنے کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے اور پھر وہ کسی وقت اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے، پھر یہ عورت پہلے خاوند کے نکاح میں آنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جاننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ احکام کو کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، اگر تم 1 یا 2 طلاقیں دے دو تو عدت گزرنے سے پہلے چاہے ہو تو بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کرو۔ یاد رکھو نقصان پہنچانے کی خاطر ہرگز نہ روکو، اللہ کے حکموں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کتاب و حکمت کی صورت میں جو اللہ نے تمہیں انعام عطا کیا ہے اسے یاد رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہاری ہر شے سے باخبر ہے۔ پھر رکوع نمبر 14 کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں، جب کسی عورت کو 1 یا 2 طلاقیں ہو جائیں اور وہ عدت گزرنے سے پہلے اپنے خاوند سے آپس کی رضامندی کے ساتھ رجوع کرنا چاہے یا عدت گزرنے کے بعد کسی دوسرے شوہر سے شرافت کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تو تم ہرگز رکاوٹ نہ بنو۔ طلاق دینے کے بعد جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کے بچے پوری مدت رضاعت تک دودھ پئیں تو ان کی مائیں ان کو پورے 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں۔ دودھ پلانے کے دوران کا نان و نفقہ باپ کے ذمہ ہوگا، اس کا معیار اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ بچے کی وجہ سے ماں اور باپ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی سکیمیں نہ بنائیں۔ جو ذمہ داری بچے کے باپ پر ہے وہی اس کے وارث پر ہے۔ اگر 2 سال سے پہلے باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر بچے کی والدہ کی بجائے کسی دائیا سے دودھ پلانے کی ضرورت ہو تو دائیا کو طے شدہ رقم ادا کر کے دودھ پلوانے میں کوئی حرج نہیں۔ جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جائیں
ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ عدت گزرنے کے بعد وہ اپنے بارے میں شرافت کے ساتھ جو طے کر لیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ یاد رکھو زمانہ عدت میں اشارتاً ان کے ساتھ نکاح کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی دل میں یہ ارادہ رکھنا کوئی گناہ ہے کہ عدت گزرنے کے بعد اس کو نکاح کا پیغام بھیجنے کی صورت نکالی جائے گی۔ لیکن یاد رکھو چوری چھپے بات طے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح عدت گزرنے تک عقد نکاح کا فیصلہ ہرگز نہ کرنا۔ رکوع نمبر 15 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، اگر عورتوں کو طلاق دے دو اور تم نے ابھی ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو اور نہ حق مہر مقرر کیا ہو تو اس صورت میں انہیں اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو، لیکن ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دو اور حق مہر مقرر ہو چکا ہو تو پھر تمہیں آدھا حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ وہ معاف کر دیں تو دوسری بات ہے، اگر تم پورا مہر دے دو تو یہ بات تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ آپس کے معاملات میں بھلائی کرنے کو نہ بھولو، اور یاد رکھو دنیاوی معاملات میں الجھ کر کہیں نمازوں کی پابندی میں فرق نہ پڑے۔ تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی اس طرح کھڑے ہوں جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ جنگ حالت خوف میں ہو تو خواہ پیدل ہو یا سوار، جس طرح ممکن ہو نماز ادا کرو۔ جب جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو معروف طریقے کے مطابق اللہ کو یاد کرو۔ جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جائیں ان کو 1 سال تک نان و نفقہ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالا جائے۔ اگر وہ خود چاہیں تو ان کی ذمہ داری ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ عورت کو کسی طریقے سے بھی طلاق دی گئی ہو، مناسب یہی ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے۔ رکوع نمبر 16 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان خانگی مسائل کے بعد اب پھر بنی اسرائیل کی تاریخ سے چند واقعات کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود دشمن کے ڈر سے اپنا وطن چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح اپنے ہاتھوں اپنے لیے انہوں نے اخلاقی اور سیاسی موت اختیار کر لی۔ پھر ان کی ایک نسل کے بعد دوسری نسل آئی، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں اثر نو زندگی بخشی اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا۔ مسلمانوں سے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا، بلکہ وقت پر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور راہ حق میں قرض دینا، اللہ کئی گنا واپس فرمائے گا۔ اس واقعے کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے اس دور کے نبی سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی امیر مقرر فرما دیجئے تاکہ ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ جہاد کا حکم آنے کے بعد تم پھر جہاد سے جی چھڑاؤ۔ قوم نے کہا یہ کس طرح ممکن ہے، خصوصاً جب کہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے اور ہم وطن سے بے وطن ہو چکے ہیں۔ مگر جب جہاد کا حکم آیا تو کچھ مردان کار کے سوا سب ہمت ہار بیٹھے۔ ان کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا امیر مقرر فرمایا ہے، تو کہنے لگے اس غریب آدمی سے زیادہ تو ہم خود عمارت کے مستحق ہیں۔ فرمایا گیا کہ اللہ نے اس کو تم پر چن لیا ہے کہ اسے علمی اور جسمانی اہلیتوں سے نوازا گیا ہے۔ اگر تم اس کی عمارت کا نشان معلوم کرنا چاہو تو اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی ایک نشانی اس صندوق کی واپسی ہوگی جس میں تمہارے لیے سکون قلب کا سامان موجود ہے اور جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اسے فرشتے تمہارے پاس اٹھا لائیں گے۔ آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب طالوت فوجیں لے کر دشمن سے مقابلے کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا راستے میں ایک دریا آئے گا، وہاں اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہوگی، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں رہے گا، میرا ساتھی وہ ہوگا جو 1 یا 2 چلو پی لے۔ چلو کہتے ہیں جب آپ ہاتھ کو پانی میں ڈالیں تو ہتھیلی میں جتنا پانی آ جائے۔ سیر ہو کر اس دریا سے پانی نہ پینا،
جب دریا آیا تو چند ایک کے سوا سب نے خوب پانی پیا، اور امیر لشکر کا کہا پورا ہوا کہ پانی پینے والوں کی ہمت جواب دے گئی۔ دریا پار کرتے ہی کہنے لگے کہ ہم میں جالوت اور اس کی افواج کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں ہے، مگر جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے تھے وہ کہنے لگے نہیں، کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑے لشکروں پر اللہ کی مدد سے غالب آ گئی ہیں۔ جالوت اور اس کی افواج سے سامنا ہوا تو حق پرست کہنے لگے اے اللہ ہمیں صبر کی قوت عطا فرما، ہمارے قدموں کو جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ کے حکم سے جالوت اور اس کا لشکر شکست کھا گیا۔ جالوت کو داؤد علیہ السلام نے قتل کر ڈالا۔ اللہ جل شانہ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت اور علم خصوصی سے نوازا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ وہ ایک گروہ کا زور دوسری جماعت کے ذریعے توڑ دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ دنیا کا سارا نظام تہس نہس ہو جاتا، تہو بالا ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر، ہمارے گھروں کے اوپر اپنا خصوصی فضل، کرم، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات آپ سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے اس کو بڑی محبت کے ساتھ اس دوسرے سپارے کے خلاصے کو سنا ہے، تو اسی محبت کے ساتھ اس کو آگے بھی شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بھی سنائیں، اور اس صدقہ جاریہ میں ہم سب شریک ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔